أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. میرے دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے سے بڑھ کر کوئی صحیح راستہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے راستہ بتایا مسلمانوں کے پھلنے پھولنے کا، تجارتیں کرنے کا. اس راستے کو اختیار کیجئے اور نفسی کے کاروبار کو چھوڑ دیجئے. میری ذات، میرا کاروبار، میری اولاد، میرا مال، بس اسی کی فکر ہے. یہ ایک عیب لگ گیا ہے مسلمانوں کو، یہ ایک گن لگ گیا ہے. مسلمانوں کے اندر سرمایہ کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک جگہ کے مسلمان پورے ہندوستان کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آدھی نہیں، چوتھائی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، بس مست ہیں، مگن ہیں. آپ دیکھیے مسلمانوں کے کاروبار کی حیثیت کیسی ہے. بمبئی میں دیکھیے، کیلیکٹ میں دیکھیے، مدراس میں دیکھیے، کلکتہ میں دیکھیے، مسلمانوں کا کاروبار ملے گا. بعض کاروبار تو ایسے ہیں جو خالص مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں. میں نہیں جانتا یہاں کون سی تجارت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جب کسی ملی ادارے کے لیے کچھ مانگیے تو ایک جواب یہ ملتا ہے کہ اپنا ہی پورا نہیں ہوتا. یہ جانتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہ آخری بہانہ کر دیتے ہیں. اگر ہماری ٹولی ان کے پاس جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ جب تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خدا نے ہی تم پر یہ ٹیکس مسلط کیا. جو قوم زکوٰۃ کو یعنی خدا کی مقرر کی ہوئی رقم کو روکتی ہے تو اس پر نئے ٹیکس مسلط ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کو بیماری لگا دی، گھر میں بیوی بیمار ہے. بعض لوگوں سے پوچھا اتنی بڑی آپ کی تنخواہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب 10 برس سے جو بیماری آ گئی ہے گھر میں وہ جانے کا نام نہیں لیتی. روزانہ ڈاکٹروں کو بلانا پڑتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا بورڈ بٹانا پڑتا ہے، اسکیننگ کرانا پڑتا ہے، ایکس رے کرانا پڑتا ہے، بعض دفعہ یورپ جا کر علاج کرانا پڑتا ہے. کسی کو کوئی اور خبط ہو گیا ہے جس کو ہابی کہتے ہیں. غرض یہ کہ پہلے راستے پر خرچ کرنے سے اگر ہاتھ کو روکو گے تو دوسرے راستوں پر خرچ کر کے نہ تم کو فائدہ، نہ ملت کو فائدہ، نہ اسلام کو فائدہ، نہ انسانیت کو فائدہ. ان راستوں میں تمہارا پیسہ نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے ہلاکت کا سامان. ایک بیماری یہ ہے کہ مسلمانوں کا سرمایہ ان کو عزیز ہو گیا ہے اور ملت کے مسائل کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ جدا تھا، ان کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ملت کے مسائل کے سامنے ان کو پیسہ عزیز نہیں تھا. گھر میں جھاڑو دے کر آتے تھے وہ لوگ. صحابہ کرام کے کئی ایک واقعات آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، پھر بھی ایک واقعہ بتاتا ہوں جو تم کو معلوم ہے. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی. لیکن ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ ایثار کا راستہ زندگی کا راستہ نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا راستہ ہے. ہمارا نفس کہتا ہے کہ پیسے بچائے رکھنا ترقی کا راستہ ہے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے. ان کی بات سچی نکلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں. اتنے بہت سے قارون ہماری قوم میں ہے، ہر گاؤں میں 4 5 قارون بنے ہوئے ہیں. لیکن ہماری ملت کی کیا حالت رہ گئی ہے؟ ہماری ملت کی عزت کیا رہ گئی ہے؟ ہماری ملت 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے. جہاں چاہو فساد کرا دو. مسلمانوں کی عزت ہوتی، روب ہوتا، ہمارا کریکٹر ہوتا، ہم ایثار کرنے والے ہوتے، روپے پیسے جوک دینے والے ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ بس جہاں چاہے ایک جھنڈی لے کر چلا جائے یا دیا سلائی لے کر آگ لگاتا چلا جائے ہمارے گھروں کو. کیا مجال تھی کسی کے کہ کوئی فساد کرا سکتا؟ ملت بے عزت ہو گئی ہے، ملت بے آبرو ہو گئی ہے، ملت بے غیرت ہو گئی ہے. اگر آپ میں آبرو ہوتی، اگر آپ میں ایثار کا مادہ ہوتا، اگر آپ میں پیسے خرچ کرنے کا مادہ ہوتا، اگر آپ یہ ثابت کر دیتے کہ آپ ایک مستحکم ملت ہے، اگر آپ کے اندر قارون نہیں ہوتے، اگر آپ کو پیسے سے عشق نہ ہوتا تو آج یہ ملت اتنی بے آبرو نہیں ہوتی. مسلمانوں کا سرمایہ ان کو عزیز ہو گیا ہے اور ملت کے مسائل کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. آج دیکھیے
مسلمانوں کے کاروبار کیسے ہیں. یہ اقلیت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے کو آج کسی پارسی کو مار کر دیکھیے, کسی سکھ کو پوچھ کر دیکھیے, کہنے کو اقلیت ہے. پنجاب بنا لیا انہوں نے, اپنے حصار کی بدولت ایک صوبہ بنا لیا, ایک لسانی صوبہ بنا لیا, اور آپ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. کیا آپ یہ دیکھ کر کہ اتنی بڑی فرمیں, اتنی جگہ اور یہ 4 جگہ دکانیں ہیں, یہ دیکھ کر آپ پھول رہے ہیں؟ اگر ان چیزوں سے اسلام کا فائدہ ہوتا, ملت کا فائدہ ہوتا, تو ہم سے زیادہ خوش ہونے والا کوئی نہیں تھا. اور آپ ہم پر روب جماتے ہو کہ اتنے بڑے سرمایہ دار ہو, دور دور تجارت پھیلا رہے ہو. اگر ملت کے لیے یہ سرمایہ دار بے حس نہ ہوتے, بے غیرت نہ ہوتے, کم ہمت نہ ہوتے, پس ہمت نہ ہوتے, تو آج یہ ملت اتنی ذلیل نہ ہوتی. میں صاف کہتا ہوں بھٹکل کے مسلمانوں کو, اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے. وہ ملت کی فکر کرے, ملت کی حفاظت کرے. یہ ٹکڑیاں, یہ مسائل ہے, ان کو حل کرنے کی کوشش کرے, اس میں حصہ لے, اس کو مضبوط کرے. اپنے غیر مسلم دوستوں کو اس کا تعارف کرائے, اسلام کا پیغام پہنچائے, اپنے سے ان کو مانوس کرے, نفرت اور عداوت ان کے دل سے دور کرے. اگر آپ یہ سب لوگ کریں گے تو محفوظ رہیں گے. ورنہ ایک بھٹکل کے مسلمان کیا, ایک دکن کے مسلمان کیا, ریاست میسور کے مسلمان کیا, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, ایشیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. میرے دوستو, مجھے اتنی تیز تقریر نہیں کرنی چاہیے, مگر میں کیا کروں, میں تو آپ کے ہمدردی اور محبت میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اس بات کو میں آپ سے ہمدردی سمجھتا ہوں. آپ اپنی حفاظت کا سامان کیجئے. آپ کی دکانیں, فرمیں اور بینک کے حسابات سب سے زیادہ کمزور چیزیں ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ نکالیے, پھر سوچئے, خیرات کیجئے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے, لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیے, تاکہ ان کی دعائیں آپ کے شریک حال رہے. کسی نے سلطان نور الدین سنگی سے کہا کہ آپ اپنی دولت اتنی زیادہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور بوڑھے مسافروں پر خرچ کرتے ہیں, جب لڑائی ہوگی تو یہ چیز کس کام آئے گی؟ انہوں نے کہا, بھائی کام تو انہی کی دعاؤں سے ہوگا, مجھے تو انہی کی دعاؤں کا آسرا ہے, ان کی دعاؤں سے دشمنوں کے کلیجے چھلنی ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, ان کی دعاؤں سے نور الدین کو فتح نصیب ہوئی. میں سچ سچ کہتا ہوں, میں چلا جاؤں گا یہاں سے, اور خدا کے فضل سے کسی ادارے کے لیے چندہ لینے نہیں آیا ہوں, اور آئندہ بھی اس کے لیے نہیں آؤں گا. میں اپنے لیے, اس مسئلے کے لیے, مسلمانوں کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو پہچانیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اے بھٹکل کے باشندوں, اے نوائت قوم کے چشم و چراغ, تمہارے بزرگ یہاں کے لوگوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر آئے. وہ تو 32 ذاتوں میں ایک زبان کی حیثیت رکھتے تھے. ان کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا, ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, ان کا کوئی دوست نہیں تھا, لیکن ان کی زبان, ان کی باتوں کا وزن تھا. اور تم ہو, اور اتنی بڑی تمہاری تعداد ہے, لیکن تمہارا کوئی وزن نہیں ہے. تم یہاں قریب 50% ہو. تمہاری یہاں کتنی تعلیم گاہ ہونی چاہیے تھی, تمہارا یہاں تہذیب کا قلعہ ہونا چاہیے تھا, روشنی کا ایک مینار ہونا چاہیے تھا, اور اس سے بھی بہت زیادہ دور سے نظر آتا جو کچھ کہا جاتا کہ یہاں ایک روشنی کا مینار ہے. اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے. میں نے تم کو کیلیکٹ میں دیکھا ہے, میں تم سے ناواقف نہیں ہوں. میں نے تم کو مدراس میں دیکھا ہے. ایک ایسی کاروباری قوم اور ملت کے مسائل کو حل کر کے نہ رہ سکے, کوئی عقل اس بات کو مان نہیں سکتی. اتنا بڑا اس کا کوئی ملی ادارہ اور ملی مسئلہ ادھورا پڑا ہے. کیا بات ہے, کیا راز ہے؟ ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. تمہارا نام یہاں ضرب المثل ہونا چاہیے. تمہاری قومی زبان نوایتی زبان میں لٹریچر ہونا چاہیے. واقعی جامعہ اسلامیہ ایک ایسا مرکزی ادارہ ہوتا جو سارے دکن میں ایک بڑا ادارہ مانا جاتا. تمہارے یہاں سے سارے دکن کو برابر غذا پہنچاتے. مسلمانوں کے اداروں کو اور جگہ کے اداروں کو تم سے غذا پہنچتی. کم از کم اپنے مسائل کو حل کرو, ملت کے مسائل کو حل کرو, ملت کی ضروریات کو پورا کرو, ملت کا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرو, ملت کا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرو. میں سمجھتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے.
ہمارا علم, ہمارا دماغ ہم کو غلط رہنمائی دے سکتا ہے, ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن خدا کے پیغمبر ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ تو ہمیں جینے اور عزت پانے کا راستہ بتاتے ہیں. اگر اس راستے پر چلو گے عزت پاؤ گے, پھلو گے, پھولو گے, تمہارا نام روشن ہوگا. تمہارے خلاف آگ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھے گا. جو آگ اٹھا کر دیکھے گا اس کی آگ نکال دی جائے گی. جو انگلی تمہاری طرف اٹھے گی وہ قلم کر دی جائے گی, اور تم مسلسل خدا کی حفاظت میں رہو گے. ہاں, اگر منمانی کرو گے, محض اپنے نفس کے غلام بنو گے, اپنے نفس کے غلام بنو گے, محض اپنے اولاد کو دیکھو گے, کسی کو نہیں دیکھو گے, محض اپنی دکانوں اور فرموں کو دیکھو گے, تو میں صاف کہتا ہوں ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے دل پکار کر کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ نہیں. میں صرف دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, آپ کو محفوظ رکھے, آپ کی عزت رکھے. میں صرف یہی کہوں گا کہ صحیح راستہ صرف پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ ہے. اللہ کے راستے پر چلو, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.